ہمارے مشائخ نے لکھا کہ جس کھانے میں 4 چیزوں کو جمع کر لیا، کمل کل شیء من شانہ، 4 چیزیں جس کھانے میں جمع ہو گئیں اس کھانے میں ہر چیز یعنی ہر خیر جمع ہو گئی۔ اذا کان اولہ حلالا، پہلی بات کہ وہ کھانا حلال ہے، وذکر اسم اللہ علیہ حین یوضع، اور اس پر اللہ کا نام پڑھا گیا جب اس کو بنایا تھا۔ بعض گھروں میں عورتیں کھانا بناتے ہوئے سورہ یاسین پڑھ لیتی ہیں، آخری صورتیں پڑھتی رہتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں، استغفار پڑھتی ہیں، اور قرآن پاک کی کوئی آیات تلاوت کرتی ہیں۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، یہ صحابیات کی سنت ہے۔ چنانچہ صحابیات کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک صحابیہ نے تنور سے روٹی لگوائی اور جب اٹھنے لگی تو کہا کہ لے بہن، میری روٹی بھی پک گئی اور میرے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ کھانا پکانے کے دوران وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی، پھر وہ کھانا جب کھانے والے کھاتے تھے تو ان کے دلوں میں پیٹ میں جا کے وہ دلوں کا نور بنا کرتا تھا۔ آج تو غفلت کا کھانا ہوتا ہے، باوضو کھانا پکانے کا بھی اہتمام نہیں۔ ہمارے اکابر اولیاء اللہ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو کھانا باوضو پکانا، اور کھانا پکانے کے دوران سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار، درود شریف کچھ نہ کچھ زبان پہ پڑھتی رہنا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی ذکر کی برکت کھانا ویسے ہی لذیذ بن جاتا ہے، وہ ذکر کی برکت کی لذت اس میں آ جاتی ہے۔ تو دوسری بات کہ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، وَكَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي، اور جس پر زیادہ ہاتھ جمع ہوں، مل کے کھائیں، وَحُمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ يُفْرَغُ مِنْهُ، اور جب کھانے سے فارغ ہوں تو اس پر اللہ کی حمد کی جائے۔ 4 چیزیں جس کھانے میں جمع ہو گئیں اس کھانے میں سب خیریں اکٹھی ہو گئیں۔